السلام علیکم، ویلکم ٹو کرکٹ ود اعظم میں خوش آمدید۔ تو آج بات کریں جو میچ ہوا نیوزی لینڈ ورسز افغانستان۔ کیا کمال کا میچ ہوا۔ ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ آج شاید افغانستان ایک بڑا اپسیٹ کر دے اگینسٹ نیوزی لینڈ، لیکن جو ایٹ دا اینڈ نتیجہ نکلا میچ کا اس میں یہ ہوا کہ 149 رن سے شکست ہوئی افغانستان کو اگینسٹ نیوزی لینڈ۔ پوائنٹ ٹیبل کی بات کریں، نیوزی لینڈ انڈر ٹاپ ہے، 4 میچز کھیلے، چاروں میں فتح حاصل ہوئی اور پوائنٹ ٹیبل پہ 8 پوائنٹ اس وقت نیوزی لینڈ کے۔ ساؤتھ افریقہ کی بات کریں، ساؤتھ افریقہ نے 3 میچ کھیلے، 2 میں فتح نصیب ہوئی، 1 میں شکست ہوئی۔ نمبر 2 پہ بات کریں پوائنٹ ٹیبل پہ تو اس وقت انڈیا ہے، 3 میچ کھیلے، تینوں میں انڈیا کو فتح نصیب ہوئی۔ اگینسٹ آسٹریلیا انڈیا کو فتح نصیب ہوئی، اگینسٹ افغانستان انڈیا کو فتح نصیب ہوئی اور اگینسٹ پاکستان انڈیا کو فتح نصیب ہوئی۔ نمبر 3 پہ بات کریں تو ساؤتھ افریقہ ہے، 3 میچ کھیلی، 2 جیتی اور 1 میں اگینسٹ بڑا اپسیٹ ہوا جو نیدرلینڈ نے ہرایا ساؤتھ افریقہ کو۔ نمبر 4 پہ بات کریں پاکستان ہے، پاکستان نے پہلے 2 میچز میں لگاتار جیتی، لیکن تیسرا میچ اگینسٹ انڈیا پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی میچ پہ نظر دورائیں تو آج ٹاس جیتا افغانستان اور پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تو لگ رہا تھا کہ آج جو بڑا اپسیٹ کیا تھا افغانستان نے انگلینڈ کو ہرایا تھا، آج افغانستان لگتا ہے نیوزی لینڈ کو بھی شکست دے گا، لیکن کچھ الگ ہی رہا۔ حالانکہ 109 پر 1 آؤٹ تھا اور 110 پر 4 آؤٹ ہو گئے۔ عظمت اللہ نے 1 اوور میں 1 رن دے کے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھایا، تو اس طرح 110 پر 4 آؤٹ ہوئے اور پوری کی پوری ٹیم 288 پہ 6 وکٹوں کے نقصان پہ 289 کا ٹارگٹ دیا آج افغانستان کو۔ افغانستان کی طرف سے بولنگ لائن اپ کی بات کریں تو نوید الحق کی 8 اوور کرائے، 48 رن دیے اور 2 کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھایا۔ بات کریں عظمت اللہ کی، عظمت اللہ نے آج 7 اوور کرائے، 56 رن دے کے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھایا۔ اگر بیٹنگ لائن اپ کی بات کریں نیوزی لینڈ کی تو ویل ینگ نے آج 64 گیندوں پر 54 رنز بنائے۔ فلپس کیا شاندار اننگ تھی۔ اگر کہا جائے اس میچ میں جو کشتی کو پار لے کے گئے، جو کنارہ لگایا وہ لگایا فلپ نے اور ٹیم لیتھم نے۔ فلپ کی بات کریں 80 گیندیں کھیل کر 71 رنز بنائے اور ایک مشکل وقت میں پارٹنرشپ بنائی جب 110 پر نیوزی لینڈ کے 4 آؤٹ تھے، تو فلپ نے 80 گیندوں پر 71 رنز بنائے اور ٹیم لیتھم کی بات کریں تو انہوں نے 74 گیندوں پر 68 رنز بنائے نیوزی لینڈ کے لیے، اور یوں جو ٹارگٹ تھا وہ 289 کا ٹارگٹ دیا افغانستان کو۔ جو پارٹنرشپ تھی بٹوین فلپ اینڈ ٹیم لیتھم، یہی پارٹنرشپ تھی جس نے آج نیوزی لینڈ کو فتح نصیب کروائی، ورنہ آج نیوزی لینڈ کے لیے بڑا مشکل ہوتا کہ اگینسٹ افغانستان وہ جیتا۔ پہلے ویل ینگ نے آج اچھی اننگ کھیلی، 54 رنز بنائے، 64 گیندوں کا سامنا کیا اور پھر فلپس اور ٹیم لیتھم نے 71 اور 68 رنز کی اننگ کھیلی۔ تو یوں 289 کے ہدف میں جب آج اوپنر آئے افغانستان کی طرف سے، گلباز کچھ اچھی پرفارمنس نہ دے سکے، حالانکہ پچھلے میچ میں گلباز نے 57 گیندوں پر 80 رنز کی شاندار اننگ کھیلی تھی، لیکن آج بالکل بھی ان کے لیے الٹ ہوا اور پوری کی پوری ٹیم 139 پر آل آؤٹ ہوگی اگینسٹ نیوزی لینڈ۔ تو نیوزی لینڈ کی طرف سے بولنگ لائن اپ کی بات کریں تو آج کافی اچھی ٹیم ہے، کافی ایکسپیرینس بالر کھیل رہے ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم میں، اور آج مچل سینٹنر کے لیے بڑا اچھا دن رہا، آج ان کی 100 وکٹیں او ڈی آئی میں پوری ہو گئی ہیں۔ تو مچل سینٹنر نے آج زبردست بالنگ کرائی، 7.4 اوور میں 39 رن دے کے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھایا۔ اگر ہم بات کریں فرگیوسن کی تو فرگیوسن بھی آج بڑے اچھے اکانومیکل بالر رہے، 7 اوور کرائے، 19 رن دے کے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھایا۔ اچھا ٹرینٹ بولٹ کی بات کریں تو وہ بھی کمال کی بالنگ کی، 7 اوور کرائے، 18 رن دے کے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھایا۔ تو یوں پوری کی پوری افغانستان کی ٹیم 139 پر آل آؤٹ ہوگی اور یوں 149 رن سے نیوزی لینڈ نے فتح نصیب ہوئی اور نیوزی لینڈ پوائنٹ ٹیبل پہ آن دا ٹاپ ہو گیا۔ اب جو پوائنٹ ٹیبل کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ نمبر 1 پر ہو گیا ہے، انڈیا نمبر 2 پر ہے، ساؤتھ افریقہ نمبر 3 پر ہے اور پاکستان نمبر 4 پر ہے۔ جو آنے والے میچز اس میں اب ٹف ہوتا جا رہا ہے،
پاکستان کے لیے، کیونکہ اب ٹف ہوتا جا رہا ہے انگلینڈ کے لیے اور ٹف ہوتا جا رہا ہے آسٹریلیا کے لیے۔ ان تین ٹیموں میں جو کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، کیا ساؤتھ افریقہ کوالیفائی کرے گی؟ وہ تو لگتا ہے آلریڈی کر چکی ہے، کیونکہ 3 میچز میں صرف ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 2 میچز جیتی ہے۔ اس میں جو بڑا میچ جیتی ہے ساؤتھ افریقہ اگینسٹ آسٹریلیا۔ پاکستان کی بات کریں تو 20 تاریخ کو پاکستان ورسز آسٹریلیا، کیا کمال کا میچ ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے۔ ایز کمپیئر ٹو پاکستان، آسٹریلیا کے لیے میچ زیادہ ضروری ہے یہ میچ جیتنا۔ اگر اس میچ میں آسٹریلیا کو شکست ہوتی ہے 80% آسٹریلیا سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو جائے گا۔ انگلینڈ کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اس وقت، لگاتار انگلینڈ کو 2 شکست ہوئی، ایک میں فتح نصیب ہوئی، تو افغانستان کے خلاف بنگلہ دیش کے خلاف فتح ہوئی تھی انگلینڈ کو اور افغانستان کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ٹوٹل جو شکستیں ہیں وہ 2 شکستیں ہیں، نیوزی لینڈ کے خلاف بھی انگلینڈ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے تو اب بڑا ٹف ہے انگلینڈ کے لیے، کیونکہ 2 میچ ہار چکی ہے اور آسٹریلیا لگاتار 3 میچ ہار چکی ہے۔ تو اب ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے آسٹریلیا کے لیے۔ پاکستان کے لیے کچھ چانسز ہیں، اگر آسٹریلیا سے ہار بھی جاتا ہے تو آگے پاکستان کو اگینسٹ انگلینڈ، اگینسٹ نیوزی لینڈ، اگینسٹ ساؤتھ افریقہ اور اگینسٹ افغانستان یہ میچ جیتنے ہوں گے۔ کوئی ٹیم بھی آسان نہیں ہے اس ورلڈ کپ میں۔ نیدرلینڈ نے اگر ساؤتھ افریقہ کو ہرا سکتی ہے، افغانستان انگلینڈ کو ہرا سکتا ہے، تو بنگلہ دیش پاکستان کو بھی ہرا سکتی ہے۔ تو ابھی سب کی دعائیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان اچھی پرفارمنس دے اور پاکستان کو دوبارہ موقع ملے سیمی فائنل یا فائنل میں انڈیا سے مقابلہ کرنے کا۔ تو جو پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ضرور فائنل میں انڈیا سے لڑیں گے، ہمارا مقابلہ دوبارہ انڈیا سے ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پاکستان انڈیا کا میچ تھا، لگتا تھا یہ ورلڈ کپ کا میچ نہیں تھا، یہ آئی سی سی کا میچ نہیں تھا، یہ صرف BCCI کا میچ تھا۔ مطلب پاکستان کا کراؤڈ نہ ہونے کے برابر، پاکستانی شائقین کو ویزے ہی نہیں دیے گئے، صحافیوں کو بھی ویزے نہیں دیے گئے، صرف ٹیم اور مینجمنٹ کو ویزے دیے گئے تھے ورلڈ کپ 2023 میں جو انڈیا میں ہو رہا ہے۔ تو اب سب ٹیمیں پر جوش ہیں، ابھی تک کوئی ٹیم بھی 100% ورلڈ کپ سے باہر نہیں ہوئی، سب کے پاس چانسز ہیں، سب اچھا کھیل پیش کرتی ہیں تو آگے جا سکتی ہیں۔ تو بابر اعظم پہ بڑا پریشر ہوگا، محمد رضوان پہ پریشر ہوگا، فخر زمان اور امام الحق پہ بھی پریشر ہوگا۔ ان دونوں میں سے کون کم بیک کرتا ہے، اور شاداب خان اور محمد نواز کے بھی لگتا ہے کہ اب ڈراپ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اسامہ میر ان ہوں گے شاداب خان کی جگہ۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹس۔ تو مزید